بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دینی مسائل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو کہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کون سی نشانی ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں جو تو نے دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی ہی نعمت کی خوشخبری ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا، تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا، پہلے تمہیں دوں گا، پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کون سی ہیں؟ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا، دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا، تیسرے نمبر پر مریض کی دعا، چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا اور 5ویں نمبر پر ایک مسلمان بھائی کی دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف ہمیشہ رات کو ایسے موقع کا متلاشی اور خواہش مند تھا کہ خانہ کعبہ خالی ہو اور ایسے وقت میں عبادت کروں۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، خانہ کعبہ میں صرف میں ہی طواف کر رہا تھا، میں نے موقع غنیمت جان کر کعبہ کے حلقے یعنی باب کعبہ میں ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی اور مغفرت کی طلب کی، اور اس وقت غیب سے آواز آئی کہ تمام مخلوق مجھ سے یہی چاہتی۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ یا اللہ، آپ صرف میرے ہی گناہوں کی بخشش دیں۔ پھر آواز آئی، اے میرے بندے، تم دوسری ساری مخلوق کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرو، یعنی اپنے علاوہ دوسروں کے متعلق دعا کرو، لیکن اپنے لیے کوئی بات نہ کرو، کیونکہ تمہارے متعلق دوسروں کا کہنا دعا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کا بدلہ کبھی فوراً مل جاتا ہے، کبھی تاخیر سے ملتا ہے۔ یہ سب اس کی حکمت پر ہے، مگر بعض اوقات کچھ ہمارے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تم خود میں خوشی محسوس کر رہے ہیں اور تم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی لازمی ہوتا ہوگا کہ جب آپ بغیر کسی وجہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ خیریت تو ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ دعا آپ کی ماں کی ہو سکتی ہے، وہ دعا آپ کے لیے آپ کے دوست کی ہو سکتی ہے اور آپ کے قریبی شخص کی بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو سب پہلے وہ ہمارے حق میں قبول ہوں گی، بعد میں دوسروں کے لیے قبول ہوں گی۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔